بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوڑ دو مجھے ناصر، خدا کا واسطہ ہے یہ ظلم نہ کرو۔ سدرا کی چیخیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر دم توڑ گئیں، مگر نہ شوہر ناصر کا دل پسیجا، نہ ساس زاہدہ بیگم کے ماتھے پر بل آیا۔ آج اس کے شوہر کا دوسرا نکاح تھا۔ جب سدرا نے شور مچایا تو ساس اور شوہر نے مل کر اسے دھکیلتے ہوئے چھت والے اس پرانے متروک کمرے میں بند کر دیا، وہ کمرہ جہاں جنات کا سایہ تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بسانت پھیلی تھی۔ سدرا نے دروازہ پیٹا مگر بے سود۔ اسے اپنی ساس کو سبق سکھانا تھا۔ اس نے لرزتے ہونٹوں سے نانی کا بتایا ہوا آخری ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جنات کو بلانے کے لیے آنکھیں بند کی اور سورۃ جن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی اس کی آواز ٹوٹی پھوٹی تلاوت میں بلند ہوئی، کمرے کے کونے میں پڑا پرانا صندوق ایک جھٹکے سے ہل گیا۔ سدرا کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم تھی۔ وہ ایک خاموش، صابر اور نیک دل لڑکی تھی، جس نے ہمیشہ اپنے شوہر اور ساس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی، مگر اس کی نرمی ہی اس کا سب سے بڑا گناہ بن گئی۔ شوہر کی ماں زاہدہ بیگم ایک سخت اور خود غرض عورت تھی۔ وہ اپنے بیٹے ناصر پر ایسا دباؤ رکھتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ 2 سال سدرا نے جیسے کانٹوں پر چل کر گزارے تھے۔ اس کی صبح فجر کی اذان سے پہلے ہوتی اور رات ناصر اور زاہدہ بیگم کے سو جانے کے بعد وہ ایک خاموش سائے کی طرح گھر کے کاموں میں جٹی رہتی۔ ناشتے کی میز سلیقے سے سجانا، ناصر کے کپڑے استری کرنا اور پھر ساس کے کمرے کی صفائی۔ زاہدہ بیگم کو جوڑوں کا درد رہتا تھا۔ وہ سدرا گھنٹوں ان کی ٹانگیں دباتی رہتی، مگر جواب میں اسے کیا ملتا؟ سدرا سارا دن کام کرتی، لیکن ذہنی سکون برباد ہونے پر رات کو پھر بھی نہ سو پاتی۔ ساس کی دوائیوں، کھانے، گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، مگر جواب میں تانے اور بددعائیں ملتی۔ میرا بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے، نہ جانے کس منحوس کا سایہ پڑ گیا کہ تیری شکل دیکھنی پڑ رہی ہے۔ کبھی وہ اس کے بنائے سالن کو چکھے بغیر پلیٹ پر ہی دھکیل دیتی۔ زہر گھول ہے کیا اس میں؟ تجھ سے تو ایک کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ سدرا چپ چاپ آنسو پی کر رہ جاتی۔ اس نے کبھی ناصر سے شکایت نہیں کی۔ اس گھر میں سدرا کی سب سے بڑی محرومی اس کی سونی گود تھی۔ میرے بیٹے کی قسمت پھوٹی جو تیرے جیسے کم نصیب سے شادی ہو گئی۔ یہ جملہ سدرا روز سنتی، مگر چپ رہتی۔ 2 سال ہو گئے ہیں، اس گھر کو ایک وارث نہیں دے سکی۔ بانجھ عورت۔ سدرا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر دعا کرتی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا مجھے اس اذیت سے نکال لے۔ مگر اذیت ابھی شروع ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ زاہدہ بیگم کی کڑواہٹ میں ایک عجیب سی مٹھاس آ گئی تھی، مگر یہ مٹھاس سدرا کے لیے نہیں تھی۔ وہ اکثر فون پر دھیمے دھیمے لہجے میں باتیں کرتی اور ناصر کو دیکھ کر مسکراتی۔ ناصر بھی آج کل سدرا سے زیادہ ہی کھنچا کھنچا رہتا تھا۔ اس کے دل میں کئی بار وہم اٹھا، مگر وہ جھٹک دیتی۔ آج صبح جب وہ زاہدہ بیگم کے کمرے میں صفائی کر رہی تھی تو اس کی نظر الماری کے نیچے چھپائے گئے ایک سرخ مخملی ڈبے پر پڑی۔ اس نے دھڑکتے دل سے ڈبہ کھولا۔ اندر سونے کا ایک بھاری سیٹ رکھا تھا۔ سدرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ سیٹ اس کا نہیں تھا، نہ ہی زاہدہ بیگم کا تھا۔ اس نے یہ زیور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کس کے لیے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ زاہدہ بیگم کمرے میں داخل ہوں۔ سدرا کو ڈبے کے ساتھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو وحشت آئی، مگر اگلے ہی پل وہ شیطانی انداز میں مسکرائی۔ دیکھ لیا تو نے؟ اچھا ہی کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ڈبہ سدرا کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ کہ کون ہے یہ امی جی؟ سدرا کی آواز کانپ رہی تھی۔ زاہدہ بیگم نے سیٹ کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، یہ میری ہونے والی بہو کا ہے، ناصر کی دلہن کا۔ سدرا پر جیسے بجلی گر گئی۔ ناصر؟ ہاں ناصر، زاہدہ بیگم نے نفرت سے کہا۔ میرا بیٹا تیری طرح ساری زندگی بے اولاد نہیں رہ سکتا۔ میں اس کی دوسری شادی کروا رہی ہوں۔ اگلے جمعے کو نکاح ہے۔ سدرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ناصر بالکل راضی ہے۔ زاہدہ بیگم نے حتمی اعلان کیا، اور تو اسی گھر میں رہے گی، نئی دلہن کی خادمہ بن کر۔ اگر زیادہ شور مچائے تو ناصر تجھے طلاق دے کر اسی وقت فارغ کر دے گا۔ سدرا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ سدرا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر بے حس و حرکت اپنے کمرے کے سرد فرش پر بیٹھی رہی۔
زاہدہ بیگم کے الفاظ نے کہا اگلے جمعے کو ہے اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ آنسو اب اس کی آنکھوں میں ہی خشک ہو چکے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ اس حویلی میں زندہ دفن ہو گئی ہے۔ رات بڑھی مگر ناصر اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ وہ یقیناً اپنی ماں کے پاس اپنی نئی زندگی کے خواب سجا رہا ہوگا۔ اگلی صبح قیامت بن کر طلوع ہوئی۔ سدرا جب معمول کے مطابق ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آئی تو زاہدہ بیگم پہلے ہی وہاں موجود تھیں اور فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ ہاں لڑکی بہت پسند آئی ہے ناصر کو، بس جمعے کا دن گزر جائے پھر دیکھنا اس گھر میں کیسی رونق لگتی ہے۔ سدرا کو دیکھ کر انہوں نے فون بند کیا اور طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ آ گئی تو منحوس شکل لے کر، زاہدہ بیگم نے نفرت سے کہا۔ جا، آج سے تیری ذمہ داری صرف صفائی اور مہمانوں کے جوتے سیدھے کرنا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے میں نے نئی ملازمہ بلا لی ہے۔ سدرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ حویلی کو کمکموں سے سجا دیا گیا۔ دور پار کے رشتہ دار آنے لگے۔ سدرا ایک خاموش سائے کی طرح ان کے درمیان پھرتی، کبھی جھاڑو دیتی، کبھی برتن سمیٹتی۔ ہر کوئی اسے یا تو ترس بھری نظروں سے دیکھتا یا زاہدہ بیگم کے ڈر سے نظر انداز کر دیتا۔ ناصر نے ان دنوں میں اس سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے ایسے بچ کر نکل جاتا جیسے سدرا کوئی اچھوت ہو۔ جمعے سے ایک دن پہلے زاہدہ بیگم نے اسے ایک نیا حکم صادر کیا۔ سدرا، وہ چھت والا پرانا کمرہ کھول کر اس کی صفائی کر دے۔ زاہدہ نے چابیوں کا گچھا اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ کچھ فالتو سامان وہاں رکھوانا ہے۔ سدرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کمرہ، یہ حویلی کی چھت پر بنا وہ واحد کمرہ تھا جو برسوں سے مکفل تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کسی زمانے میں ایک بزرگ جن قید کیا گیا تھا۔ محلے والے اس جگہ کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ اماں جی، وہ کمرہ تو، سدرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہنا چاہا۔ وہ کمرہ کیا؟ زاہدہ بیگم گرجی۔ ڈر لگتا ہے کیا؟ ویسے بھی تجھ جیسی عورتوں سے تو جنات بھی پناہ مانگتے ہوں گے۔ بکواس بند کر اور جا جو کہا ہے وہ کر۔ سدرا کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر آئی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے جس سے ماحول میں ایک عجیب سی اداسی اور خوف تھا۔ کمرہ حویلی کے پچھواڑے کی طرف تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پرانے زنگ آلو تالے میں چابی گھمائی۔ کٹاک کی تیز آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ جیسے اس نے دروازہ دھکیلا، اندر سے ٹھنڈی بدبودار ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور گرد و غبار کی ایسی تہ جمی تھی جیسے صدیوں سے کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی۔ سدرا نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ اچانک اسے لگا جیسے اندھیرے میں کوئی گھور رہا ہے۔ کون ہے؟ اس نے ڈر کر پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف اس کی اپنی آواز گونج کر رہ گئی۔ کمرے کی دیواروں پر پرانے نقش ابھرے ہوئے تھے جو دھول میں چھپے تھے۔ اس نے جلدی سے جھاڑو اٹھائی مگر جیسے اس نے فرش پر جھاڑو ماری اسے فرش کے نیچے سے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ اسی لمحے چھت سے کوئی چیز اس کے کندھے پر گری۔ اس نے چیخ ماری مگر وہ صرف ایک پرانی رسی کا ٹکڑا تھا۔ اسے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتی اسے ناصر کی آواز آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ناصر نے غصے سے پوچھا۔ سدرا نے پلٹ کر دیکھا۔ ناصر دروازے میں کھڑا تھا۔ اماں جی نے صفائی کے لیے بھیجا تھا، سدرا نے بمشکل کہا۔ تم جانتی ہو اس کمرے کے بارے میں؟ ناصر نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے خود سے نہیں۔ بس، ناصر چلایا۔ امی کو منع کیوں نہیں کیا؟ تم ہمیشہ ان کی ہر بات مان لیتی ہو اور پھر مظلوم بن جاتی ہو۔ سدرا کو اس کے رویے پر شدید دھچکا لگا۔ ناصر، اس نے آخری امید کے ساتھ پکارا، کل آپ کا نکاح ہے، کیا آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ ناصر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرد اور بے تاثر تھیں۔ خیال؟ ناصر نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میں نے 2 سال تمہارا خیال کیا ہے سدرا، مگر تم نے مجھے کیا دیا؟ صرف طانے اور محرومی۔ اب مجھے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، بہتر ہے تم اپنی اوقات میں رہو۔ یہ کہہ کر ناصر تیزی سے مڑا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ سدرا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے آنسوں کا آخری قطرہ بھی خشک ہو گیا۔ اس نے ایک نظر اس تاریک منحوس کمرے پر ڈالی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا رب، اس کے ہونٹ ہلے، اب انصاف تو ہی کرنا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انصاف اسی کمرے سے جڑا تھا
जुमे का दिन आ पहुंचा। हवेली सुबह से ही मेहमानों की चहलकदमी और खुशबुओं से महक रही थी। सेहन में देगें पक रही थीं और लाउड स्पीकर पर शादी के गीतों की हल्की धुनें बज रही थीं। नासिर सुनहरी काम वाली शेरवानी पहने दोस्तों के दरमियान घिरा बैठा था। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। जाहिदा बेगम सुर्ख जोड़ा पहने मेहमानों को हिदायत दे रही थी। उनकी आंखों में फतह की चमक थी। और सिदरा को सुबह ही हुक्म मिला था कि वो मेहमानों के कमरों की सफाई करे और इस्तेमाल शुदा बर्तन किचन तक पहुंचाए। उसने रात भर जागकर आंसू बहाए थे। उसकी आंखें सूजकर सुर्ख हो चुकी थीं। वो एक फटे पुराने दुपट्टे से सर ढांपे एक जिंदा लाश की तरह काम कर रही थी। हर कहका, हर मुबारकबाद उसके दिल पर छुरी की तरह लग रही थी। उसने नासिर को देखा जो अपने निकाह के लिए तैयार होकर मौलवी साहब के पास बैठने जा रहा था। एक लम्हे को नासिर की नज़र सिदरा पर पड़ी जो हाथ में गंदे बर्तनों की ट्रे उठाए खड़ी थी। नासिर ने फौरन नजरें फेर ली। उसकी उस बेइतनाई पर सिदरा के अंदर बची खुची हिम्मत को भी तोड़ दिया। ये जुल्म है, वो अपने आप से बोली। मैं ये नहीं होने दूंगी। उसने ट्रे वहीं फर्श पर पटके। बर्तन टूटने की छिनकार से सबकी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो गई। सिदरा, ये क्या बदतमीजी है? जाहिदा बेगम ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। सिदरा नंगे पांव भागती हुई नासिर के सामने जा खड़ी हुई। मेहमानों के दरमियान एकदम खामोशी छा गई। नासिर, रुक जाओ, वो चीखे। उसकी आवाज में अब कोई लर्जिश नहीं थी, सिर्फ बेपनाह दर्द था। खुदा का खौफ करो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? असर, जो मौलवी साहब के सामने बैठा था, शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। सिदरा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तमाशा मत करो। तमाशा मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं। सिदरा ने रोते हुए कहा। मेरा क्या कसूर है? सिर्फ ये कि मैं आपको औलाद नहीं दे सकी। जाहिदा बेगम तेजी से आगे बढ़ी और सिदरा का बाजू सख्ती से पकड़ लिया। चल अंदर बेशरम औरत। उन्होंने सिदरा को खींचने की कोशिश की। नहीं जाऊंगी। सिदरा ने अपना बाजू छुड़ाया। आज सबके सामने फैसला होगा। मैंने 2 साल उस घर की खिदमत की है और बदले में मुझे ये सिला मिल रहा है। यह खबर किसी कयामत से कम नहीं थी। सिदरा ने रोकर, समझाकर और आखिरकार चीख कर सबको रोकने की कोशिश की, मगर जाहिदा ने सिर्फ एक बार कहा, अगर ज्यादा वावेला मचाया तो अभी के अभी नासिर आज़ादी का परवाना दे देगा। सिदरा ने उस दिन फैसला कर लिया कि अब वो खामोश रहेगी, क्योंकि वो अपना घर नहीं उजाड़ सकती थी। लेकिन उसने अल्लाह के सामने सजदा किया और दुआ मांगी कि या रब, मेरे साथ जो जुल्म हुआ उसका फैसला तू खुद फरमा। अगर अगले ही दिन ऐन निकाह के मौके पर जब उसने आखिरी कोशिश की तो जाहिदा और नासिर ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। छोड़ दो मुझे, वो चीखती रही। मेहमान हैरत और खौफ से ये मंजर देख रहे थे, मगर कोई बीच बचाव करने नहीं आया। इसे ऊपर ले जाओ नासिर, जाहिदा बेगम चिल्लाई, इससे पहले कि यह हमारा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दे। नासिर अपनी माँ के हुक्म पर सिदरा को बाजू से पकड़कर सीढ़ियों की तरफ घसीटने लगा। नासिर नहीं, सिदरा की चीखें अब खौफ में बदल रही थी। खुदा के लिए मुझे वहां मत ले जा। वो जानती थी वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं। दोनों माँ बेटा उसे जबरदस्ती घसीटते हुए छत पर ले आए। वही मनहूस तारीख कमरा उनके सामने था। नासिर ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। जाहिदा बेगम ने सिदरा को पूरी कुव्वत से अंदर धक्का दिया। रहो अब यहीं, जाहिदा ने नफरत से थूकते हुए कहा। जब तक निकाह नहीं हो जाता यहीं सड़ो। सिदरा चीखती रही, दरवाज़ा पीटती रही, मगर नासिर ने अपनी माँ के साथ मिलकर बाहर से कुंडी चढ़ा दी। अम्मी जी, ये ठीक नहीं है, नासिर ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। बिल्कुल ठीक है। जाहिदा ने उसे झिड़का। चल नीचे, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। सिदरा अंधेरे में गिर पड़ी। हवा में वही अजीब सी ठंडक और बसान थी। नीचे से निकाह पढ़ाए जाने की आवाज़ें मधम मधम आ रही थीं। नासिर, वो दरवाजे से टेक लगाकर रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसका वजूद टूट कर बिखर गया है। तभी उसे अपनी नानी की बात याद आई। अगर कभी जिन या साया तेरे करीब आए तो सूरज जिन की तिलावत शुरू कर देना, वो जान लेंगे कि तू बेगुनाह है। वो तो शुक्र है कि बचपन में नानी की काविशों से अभी से सूरज जिन याद थी। उसे अपनी नानी याद आ गई। एक वही तो थी जिन्होंने उन्हें दुनिया भर का प्यार दिया। उनके अलावा उसका कोई न था, लेकिन अब वो भी न रही थी। सिदरा का दिल भर गया। उसने आंसू पोंछे। उसके दिल में एक सर्द गुस्सा उभरा। इंसाफ, वो कांपती आवाज में बोली। मुझे इंसाफ चाहिए।
اس نے لرزتی آواز میں تلاوت شروع کی۔ پہلے آیتوں کے الفاظ مدھم تھے، مگر پھر اس کی آواز مضبوط ہونے لگی۔ جیسے جیسے آیات گونجتی گئی، کمرے کی فضا بدلتی گئی۔ دیواروں سے سرخ دھواں نکلنے لگا اور فرش کے نیچے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سدرا نے آنکھیں بند کر لیں مگر تلاوت جاری رکھی۔ اچانک کمرے میں موجود گرد و غبار ہلنے لگا، جیسے کوئی تیز تیز سانس لے رہا ہو۔ جیسے جیسے سدرا کی آواز میں سورہ جن کی آیات بلند ہوتی گئیں، کمرے کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا۔ وہ لرز رہی تھی، مگر یہ سردی موسم کی نہیں تھی، یہ ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں کے گودے تک اتر رہی تھی۔ دیواروں سے نکلنے والا سرخ دھواں اب گاڑھا ہو کر کمرے کے مرکز میں ایک گرداب کی طرح گھومنے لگا تھا۔ وہ قدموں کی چاپ جو پہلے فرش کے نیچے سے آ رہی تھی، اب واضح طور پر کمرے کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بھاری وجود اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ سدرا نے خوف سے آنکھیں میچھی ہوئی تھیں، مگر اس کی زبان نہیں رکی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے تلاوت روکی تو وہ ماری جائے گی۔ اچانک روشنی بجھ گئی۔ یہ صرف اندھیرا نہیں تھا، یہ ایک مکمل گھٹا ٹوپ تاریکی تھی، ایسی کہ وہ سدرا کو اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا میں سلفر اور پرانی سوکھی لکڑی کی بو پھیل گئی۔ وہ بھاری سانس لینے کی آواز اب بالکل اس کے کان کے پاس تھی۔ پھر اس گھپ اندھیرے میں فرش سے تقریباً چھت کے قریب دو سرخ آنکھیں نمودار ہوئیں۔ وہ آنکھیں کسی انسان کی نہیں تھیں، وہ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور ان میں کوئی پتلی نہیں تھی۔ آنکھیں جھپکی، ایک بھاری کھردری آواز گونجی، ایسی جیسے کوئی صدیوں بعد بولا ہو۔ یہ آواز کمرے کے در و دیوار سے نہیں بلکہ سیدھا سدرا کے دماغ کے اندر گونجی۔ کس نے پکارا مجھے؟ آواز میں سوال نہیں، ایک گہرا غصہ تھا۔ اور کیوں؟ سدرا کا پورا وجود خوف سے پتھرا گیا۔ اس نے تلاوت روک دی، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ سرخ آنکھیں اس کے قریب آئیں، وہ وجود جھک رہا تھا، اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ تلاوت کیوں روکی؟ آواز میں اب ایک واضح خطرہ تھا۔ تم جانتی ہو تم نے کسے بیدار کیا ہے؟ سدرا کے آنسو اس کے سرد پڑتے گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ میں بے گناہ ہوں، اس نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا۔ یہاں کوئی بے گناہ نہیں آتا، یہاں کوئی بے گناہ نہیں آتا، اس وجود نے جواب دیا۔ یہ قید خانہ ہے، یہاں صرف گناہ گار آتے ہیں، یا وہ جو گناہ گاروں کو پکارتے ہیں۔ میں نے تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں بلایا، سدرا نے سسکتے ہوئے کہا۔ پھر کیوں؟ وہ آنکھیں اس کے چہرے کے بالکل قریب آ گئیں۔ سدرا کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی جو برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں یقین۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں مظلوم ہوں، انصاف چاہیے۔ ایک طویل خوفناک خاموشی چھا گئی۔ وہ بھاری سانس لینے کی آواز پہ رک گئی۔ وہ سرخ آنکھیں اسے مسلسل گھورتی رہی۔ سدرا کو لگا جیسے یہ وجود اس کے روح کے اندر جھانک رہا ہے۔ اس کے 2 سال کے دکھ، ہر تانا، ہر آنسو اور ناصر کی بے وفائی کو پڑھ رہا ہے۔ انصاف، اس وجود نے یہ لفظ ایسے دہرایا جیسے وہ اس کا ذائقہ چکھ رہا ہو۔ انسانوں کا انصاف، آواز میں ایک عجیب سا طنز تھا۔ مجھے انسانوں سے انصاف نہیں چاہیے، سدرا نے ہمت سے کہا۔ وہ انصاف کر ہی نہیں سکتے۔ کمرے میں ایک خشک گھٹی گھٹی ہنسی کی آواز گونجی، جیسے سوکھے پتے آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ بہت عرصے بعد وہ آواز پھر گونجی۔ کسی انسان نے سچ بولا ہے۔ سرخ آنکھیں ایک لمحے کے لیے مزید چمکی اور پھر غائب ہو گئی۔ وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ختم ہو گیا۔ کمرے میں وہی شام کی ہلکی تاریکی لوٹ آئی جو کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی۔ بھاری وجود جا چکا تھا، سلفر کی بو ختم ہو گئی تھی مگر وہ ٹھنڈک وہیں رہ گئی۔ سدرا بے دم ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ زندہ تھی۔ اس نے نیچے سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی تالیوں اور مبارکباد کی آوازیں سنی۔ نکاح ہو چکا تھا، ناصر کی شادی ہو چکی تھی مگر آج سدرا کے دل میں درد نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی سرد سی پراسرار خاموشی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اب ہلی نہیں ہے۔ وہ صبح تک اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس نے نہ دروازہ پیٹا نہ مزید فریاد کی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب ناسمجھ میں آنے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کمرے میں کچھ بدل گیا ہے، یا شاید وہ خود بدل گئی تھی۔ جب صبح نکاح کے بعد دروازہ کھولا گیا تو منظر کچھ اور ہی تھا۔ اگلی صبح جب حویلی نکاح کے رسموں کے بعد سست پڑی تھی، ناصر اور زاہدہ بیگم تھکے ہوئے قدموں سے چھت کی سیڑھیاں چڑھے۔ ناصر کے دل میں ایک انجانا خوف تھا جبکہ زاہدہ بیگم کا چہرہ فتح کے احساس سے تمتما رہا تھا۔ دیکھنا ناصر،
زاہدہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ رات بھر میں اس کا سارا غرور ٹوٹ گیا ہوگا، اب وہ پیروں میں پڑ کر معافی مانگے گی؟ ناصر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر لگی بھاری کنڈی کھولی۔ کھولو دروازہ، زاہدہ نے حکم دیا۔ دیکھیں تو صحیح، جنات اسے کھا گئی یا ابھی زندہ ہے؟ ناصر نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر وہ نہیں تھا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا نہیں تھا، بلکہ کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی میں گرد کے ذرات رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ رات والی سلفر کی بساند اور ٹھنڈک غائب تھی۔ اس کی جگہ سندل کی ایک عجیب ناگوار حد تک تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سدرا بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ وہ دروازے کی طرف پیٹھ کیے دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور وہ بالکل ساکت تھی۔ اٹھ، زاہدہ بیگم نے گرجدار آواز میں کہا۔ ڈرامے بازی ختم ہوئی، نکاح ہو چکا ہے، تیری بادشاہت ختم ہوئی۔ سدرا نے کوئی حرکت نہیں کی۔ ناصر نے گھبرا کر قدم آگے بڑھایا۔ سدرا، تم ٹھیک تو ہو؟ سدرا بہت آہستگی سے مڑی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر نہیں تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی نہیں تھیں، وہ بالکل پرسکون تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی ناسمجھ میں آنے والی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ناصر کو ایسے دیکھا جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی ہو یا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ میں؟ سدرا نے ایسی آواز میں پوچھا جو اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ وہ آواز بہت گہری اور پر اعتماد تھی۔ میں آج جتنی ٹھیک ہوں پہلے کبھی نہیں تھی۔ زاہدہ بیگم کو اس کا یہ سکون زہر لگا۔ وہ غصے سے چلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ زبان دراز ہو گئی ہے تیری وہ؟ اس کا بازو پکڑنے کے لیے جھپٹی، مگر جیسی وہ اندر داخل ہوئی وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ ان کی نظریں فرش پر جم گئی۔ کمرے کے فرش پر جہاں کل رات تک صرف دھول تھی، اب وہاں جلنے کی واضح نشانات تھے۔ یہ نشانات کسی آگ کے نہیں لگے، بلکہ ایسے لگتے تھے جیسے کسی نے تیزاب سے فرش کو جلایا ہو، اور یہ نشان کسی جانور کے پنجوں جیسے تھے۔ یہ کیا ہے؟ زاہدہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ناصر نے بھی وہ نشان دیکھے اور اس کا رنگ فک ہو گیا۔ پھر ان کی نظر دیوار پر پڑی۔ دیوار پر کسی نے ناخنوں سے یا شاید کسی نوکیلی چیز سے عجیب و غریب نشان بنائے تھے، جیسے کوئی نامانوس زبان لکھی گئی ہو، مگر اصل قیامت ابھی باقی تھی۔ کمرے کے سب سے تاریک کونے میں ایک چیز پڑی تھی، وہ زاہدہ بیگم کا دوپٹہ تھا۔ یہ وہی قیمتی کامدانی والا سرخ دوپٹہ تھا جو زاہدہ بیگم نے کل رات نکاح کی تقریب کے شروع میں پہنا تھا اور پھر گرمی لگنے پر اپنے کمرے میں اتار کر رکھا تھا۔ زاہدہ کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ میرا دوپٹہ یہاں کیسے آیا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تو نے کیا ہے یہ؟ سب تو نے جادو کیا ہے۔ سدرا اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ بہت اطمینان سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ جادو نہیں امی جی، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انصاف، ناصر یہ پاگل ہو گئی ہے، زاہدہ چیخی۔ اسے باہر نکالو۔ ناصر نے سدرا کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن سدرا نے ایسی سرد نظروں سے اسے گھورا کہ ناصر کے ہاتھ وہیں ہوا میں رک گئے۔ سدرا نے خود ہی کمرے سے باہر قدم رکھا۔ جیسے ہی سدرا دروازے سے باہر نکلی، زاہدہ بیگم جو ابھی تک کمرے کے اندر ہی کھڑی تھی ایک دم چیخ پڑی۔ وہ دیوانہ وار چیختی، دیواروں سے سر ٹکراتی اور کہتی، یہ وہی سایہ ہے جو سدرا نے بلایا تھا۔ کیا ہوا امی؟ ناصر نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے چھوا، زاہدہ اس ٹرائی انداز میں چیخ رہی تھی۔ کمرے کے اندر سے کسی نے میرا پاؤں پکڑا تھا۔ ناصر مجھے بچا لو۔ ناصر نے گھبرا کر کمرے کے اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ امی آپ ڈر گئی ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، ناصر نے کہا۔ نہیں، تم نے نہیں دیکھا؟ زاہدہ کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی تھیں۔ وہ وہیں کھڑا تھا، سرخ آنکھیں، وہ مجھے گھور رہا تھا، مگر کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سدرا جو سیڑھیوں کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی آہستہ سے مسکرائی۔ زاہدہ بیگم کی چیخیں پوری حویلی میں گونج گئیں۔ وہ کچھ دیکھ رہی تھی مگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ انصاف کا پہلا باب شروع ہو چکا تھا۔ زاہدہ بیگم کی چیخوں نے حویلی میں افراتفری مچا دی۔ ناصر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے ماں کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مسلسل اس تاریک کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہی ہے وہ کانپتی آواز میں بولی۔ وہ سرخ آنکھوں والا، اس نے میرا دوپٹہ نہیں چھوڑا۔ امی ہوش کریں، ناصر نے انہیں جھنجھوڑا۔ وہاں کوئی نہیں ہے، آپ بس ڈر گئی ہیں۔ میں ڈر نہیں گئی۔ زاہدہ نے جنونی انداز میں ناصر کے گریبان کو پکڑ لیا۔ اس سدرا نے کالا جادو کیا ہے،
اس نے جن کو بلا لیا ہے۔ سدرا جب نیچے آ چکی تھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ پرسکون قدموں سے چلتی ہوئی اپنے پرانے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ناصر نے بمشکل ڈاکٹر کو بلا کر زاہدہ بیگم کو سکون کا انجیکشن لگوایا، تب جا کر وہ نیم غنودگی میں گئی۔ اس سارے ہنگامے میں ناصر کی نئی نویلی دلہن فرح، جو سجی سجائی کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، سہم کر رہ گئی۔ حویلی کا ماحول شادی والا کم اور کسی ماتم کدے جیسا زیادہ لگ رہا تھا۔ رات گہری ہوئی۔ ناصر تھکا ہارا اپنی ماں کی حالت سے پریشان اور سدرا کے پراسرار سکون سے خوفزدہ اپنی نئی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا۔ فرح نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناصر کے چہرے پر ہوائیں اڑی تھیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فرح نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی امی؟ ہاں، وہ بس تھک گئی ہیں، ناصر نے بات ٹالتی ہوئی کہا اور بتی بجھا دی۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے کانوں میں چھت والے کمرے کا خیال ہی گردش کر رہا تھا۔ اسے سدرا کی وہ مسکراہٹ یاد آ رہی تھی جو کسی فاتح کی مسکراہٹ تھی۔ یہ سدرا نے کیا کیا ہے؟ اس نے خود سے سوچا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ آدھی رات کے قریب جب سکوت گہرا ہوا، اسے اپنے کمرے کے بند دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ فرح گہری نیند میں تھی۔ قدموں کی آہٹ دروازے کے بالکل پاس آ کر رک گئی۔ ناصر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے لگا شاید سدرا ہے۔ سدرا، اس نے دبی آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا مگر دروازے کے نیچے کی درج سے ایک ناقابل یقین حد تک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا۔ کمرے کا درجہ حرارت ایک دم گر گیا۔ ناصر نے گھبرا کر کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ پھر اس نے وہ آواز سنی۔ یہ سدرا کی آواز نہیں تھی، یہ ایک بھاری کھردری سرگوشی تھی جو ہوا میں نہیں بلکہ سیدھا اس کے دماغ کے اندر گونج رہی تھی۔ انصاف پورا نہیں ہوا۔ ناصر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ انصاف۔ وہی سرگوشی دوبارہ ابھری، اس بار جیسے کوئی اس کے کان کے بالکل قریب بولا۔ فرح نے کروٹ بدلی اور نیند میں بڑبڑائی۔ ناصر، کیا ہوا؟ ناصر نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، سو جاؤ۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ وہ خوفناک سرگوشی اس کے کانوں میں بار بار گونجتی رہی۔ دوسری طرف زاہدہ بیگم اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی۔ سکون آور دوا کا اثر جیسے ان کے خوف پر بے اثر تھا۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی انہیں وہی دو سرخ انگارے اندھیرے میں گھورتے ہوئے دکھائی دیتے۔ انہیں لگا جیسے کوئی ان کے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ کون ہے؟ انہوں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ جواب میں کمرے کی بتی ایک جھٹکے سے بجھ گئی اور پھر جل اٹھی۔ زاہدہ نے وحشت سے آئینے میں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے آئینے میں انہیں اپنی شکل کی جگہ ایک جھلسے ہوئے خوفناک چہرے کا عکس نظر آیا جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر ان کے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ اسی وقت سدرا اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کا محافظ جاگ چکا تھا۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ وہ حویلی جو کبھی شادی کے کہکوں سے گونجتی تھی اب ایک مستقل وحشت کی لپیٹ میں تھی۔ ناصر کی نئی دلہن فرح جو اس گھر میں ملکہ بننے آئی تھی اب ایک سہمی ہوئی لڑکی بن چکی تھی جو مغرب ہوتے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لی تھی۔ وہ ناصر سے بار بار میکی جانے کی ضد کرتی مگر ناصر اسے ماں کی ذمہ داری کا واسطہ دے کر روک لیتا۔ اصل عذاب زاہدہ بیگم پر نازل ہوا تھا۔ وہ خوفناک رات کے بعد سے ان کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہ کہتی تھیں کہ رات کو کوئی ان کے کان میں سورہ جن پڑتا ہے۔ وہ اکثر نیند سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی۔ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، وہ ہوا میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلاتی تھیں۔ ناصر بچاؤ مجھے، وہ میری گردن دبا رہا ہے۔ ناصر دوڑ کر آتا، کمرے کی بتی چلاتا مگر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ امی کوئی نہیں ہے یہاں، وہ بے بسی سے کہتا۔ تمہیں نظر نہیں آتا؟ زاہدہ بیگم ہامتے ہوئے بولتی۔ وہ وہیں کونے میں کھڑا ہے، وہی سرخ آنکھیں، وہ ہنس رہا ہے۔ ناصر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے مولوی بلایا، تعویذ دلوائے مگر کچھ کام نہ آیا۔ ایک مولوی صاحب تو حویلی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ٹھٹک گئے۔ انہوں نے ناصر کو الگ لے جا کر سنجیدگی سے کہا، بیٹا یہ کسی عام آسیب کا خلل نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے تشویش سے کہا، اس گھر میں کسی مظلوم نے انصاف مانگا ہے اور انصاف کرنے والی مخلوق بہت طاقتور ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ ناصر نے گڑ گڑا کر پوچھا۔
حل یہ ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے اسے معافی مانگو، مولوی صاحب نے جواب دیا، ورنہ یہ سایہ اس گھر کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ناصر کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ سیدھا سدرا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ سدرا جائے نماز پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی غیر انسانی سکون طاری تھا۔ کمرے میں سندل کی وہی تیز خوشبو پھیلی تھی۔ بس کر دو سدرا۔ ناصر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گیا۔ میری ماں مر جائے گی، واپس لے لو یہ سب۔ سدرا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ نفرت تھی نہ ہمدردی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سدرا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم نے کیا ہے، ناصر چیخا۔ اس جن کو تم نے بلایا ہے، وہ میری ماں کو مار ڈالے گا، وہ صرف انصاف کر رہا ہے۔ سدرا نے اطمینان سے کہا، کیسا انصاف؟ ناصر نے مایوسی سے پوچھا۔ امی کا دوپٹہ اس کمرے میں کیسے پہنچا؟ سچ سچ بتاؤ، اس رات کیا ہوا تھا؟ سدرا کے ہونٹوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں یہ سوال اپنی ماں سے پوچھنا چاہیے، سدرا نے سرد آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ ناصر نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پوچھو کہ تمہارا نکاح پڑھائے جانے کے بعد آدھی رات کو وہ چھت والے کمرے کے بند دروازے پر کیا کرنے آئی تھی؟ ناصر پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ زاہدہ بیگم بخار میں پھنک رہی تھیں اور بستر پر پڑی کانپ رہی تھیں۔ امی، ناصر نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سچ بتائیں، نکاح والی رات کیا آپ سدرا کو بند کرنے کے بعد دوبارہ چھت پر گئی تھیں؟ زاہدہ بیگم کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی مگر ناصر کی گرفت سخت تھی۔ بتائیں مجھے، وہ چلایا۔ ہاں میں گئی تھی، زاہدہ بیگم نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ کیوں؟ ناصر نے پوچھا۔ میں اسے طعنہ دینے گئی تھی، زاہدہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہار گئی ہے اور تو میرا ہو گیا ہے۔ میں نے دروازے کی دراڑ سے کہا۔ میں نے کہا، مر گئی یا زندہ ہے چڑیل؟ پھر کیا ہوا؟ ناصر کا دل ڈوب رہا تھا۔ پھر؟ زاہدہ کی آواز خوف سے گھٹ گئی۔ پھر دروازے کے اندر سے اس کی آواز نہیں آئی، کسی اور کی آواز آئی۔ کیا کہا اس نے؟ زاہدہ نے کانپتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس نے کہا، مظلوم کی پکار سن لی گئی ہے، ظالم کو نشان زد کر دیا گیا ہے۔ اور پھر؟ زاہدہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کسی نے دروازے کے نیچے سے میرا دوپٹہ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میں نے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر وہ طاقت اتنی زیادہ تھی کہ دوپٹہ میرے گلے میں پھنس گیا۔ اس نے مجھے تقریباً مار ہی ڈالا تھا۔ ناصر نے وحشت سے اپنی ماں کے گلے کی طرف دیکھا جہاں خراشوں کے ہلکے نشان اب بھی موجود تھے۔ اس نے میرا دوپٹہ چھین لیا اور کہا، یہ تیرا کفن ہوگا۔ زاہدہ بیگم صبح دروازہ کھلنے سے پہلے ہی جن سے مل چکی تھی اور نشان زد ہو چکی تھی۔ ناصر پر زاہدہ بیگم کا اعتراف کسی آسمانی بجلی کی طرح گرا۔ وہ وہیں اپنی ماں کے قدموں میں بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ تو یہ تھا وہ سسپینس۔ اس کی ماں، جسے وہ اپنی ہر خوشی کا محور سمجھتا تھا، وہ اس قدر سنگ دل اور ظالم نکلی کہ ایک بے بس لڑکی کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد بھی اس کا مذاق اڑانے پہنچ گئی۔ وہ کمرہ جس کے نام سے حویلی کے مکین کامتے تھے، اس کی ماں نے خود اس قید خانے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ امی، ناصر نے وحشت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے جان بوجھ کر موت کو دعوت دی ہے۔ زاہدہ بیگم کا چہرہ آنسو اور خوف سے بھیگا ہوا تھا۔ ناصر، مجھے بچا لے، وہ گڑ گڑائی۔ وہ پھر آئے گا، اس نے کہا تھا، وہ میرا کفن لینے آئے گا۔ ناصر کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مولوی صاحب کی بات سچ تھی۔ یہ کوئی معمولی آسیب نہیں تھا جسے دم کر کے بھگایا جا سکتا تھا۔ یہ انصاف تھا۔ اس رات کے بعد حویلی پر ایک ایسی نحوست نے ڈیرے ڈال دیے جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ زاہدہ بیگم کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ اب انہیں صرف وہم نہیں ہوتے تھے بلکہ ان پر باقاعدہ جسمانی تشدد ہونے لگا تھا۔ کبھی وہ سوتے سوتے چیخ مار کر اٹھتی اور ناصر آ کر دیکھتا تو ان کے بازوں پر گہری نیلی خراشیں ہوتی جیسے کسی نے انہیں لوہے کے شکنجے میں جکڑا ہو۔ اس نے مجھے مارا، وہ روتے ہوئے بتاتی۔ اس کے ناخن برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے۔ کبھی وہ کھانے کی پلیٹ سامنے آتے ہی کہہ کرتی تھی، یہ کھانا نہیں ہے۔ وہ پلیٹ پرے پھینکتے ہوئے چیختی، اس میں کیڑے ہیں، خون ہے۔ اس میں ناصر اور فرح کو بہترین کھانا نظر آتا مگر زاہدہ کو صرف غلاظت دکھائی دیتی۔ وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہونے لگی مگر سب سے خوفناک عذاب رات کو شروع ہوتا۔ ناصر، اس کو روکو،
وہ آدھی رات کو بستر سے اٹھ کر کونے میں چھپ جاتی۔ وہ پھر آ گیا ہے۔ کون امی؟ وہاں کوئی نہیں ہے۔ ناصر کمرے کا ہر کونا چھان مارتا۔ وہ زاہدہ کمرے کے ایک تاریک کونے کی طرف انگلی اٹھا کر کانپنے لگتی۔ وہ کھڑا ہے، وہ سرخ آنکھوں والا، وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ پھر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ نہیں، مت پڑھو، خدا کے لیے یہ مت پڑھو۔ کیا پڑھ رہا ہے امی؟ ناصر نے بے بسی سے پوچھا۔ سورج جن۔ زاہدہ کی آنکھیں خوف سے باہر ابل پڑیں، مگر وہ اس سے الٹا پڑ رہا ہے۔ اس اعتراف پر ناصر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سارے عذاب کے دوران سدرا حویلی میں ایک بے نیاز سائے کی طرح پھرتی رہی۔ وہ پرانی ڈری سہمی سدرا نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سرد پر اعتماد سکون تھا۔ وہ نہ کسی سے کوئی بات کرتی، نہ کسی کے کام میں دخل دیتی۔ وہ بس موجود تھی، اور اس کی موجودگی ہی اس گھر کے مکینوں کے لیے سب سے بڑا عذاب تھی۔ ناصر کی نئی بیوی فرح جو اس گھر میں اپنی زندگی شروع کرنے آئی تھی، اب ایک نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ زاہدہ بیگم کی چیخوں سے زیادہ سدرا کی خاموشی سے ڈرتی تھی۔ ایک شام جب ناصر اپنی ماں کو زبردستی دوائی پلانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے کمرے میں آیا تو فرح نے اس کا راستہ روک لیا۔ ناصر، میں یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی، فرح نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے میرے گھر چھوڑا۔ فرح، تم میری حالت دیکھ رہی ہو؟ ناصر نے جھنجلا کر کہا۔ میں امی کو اس حال میں کیسے چھوڑ دوں؟ یہ عورت، فرح نے نفرت سے سدرا کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا، یہ اب انسان نہیں رہی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھو، وہ ہم پر ہنستی ہے۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ ناصر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فرح نے اس رات فیصلہ کر لیا۔ اس نے چپکے سے اپنا بیگ پیک کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ناصر اسے کبھی نہیں جانے دے گا۔ اس نے آدھی رات کو جب زاہدہ کی چیخیں کچھ دیر کے لیے تھمی تھیں، دبے پاؤں کمرے سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی مرکزی ہال میں پہنچی، وہ وہیں جم گئی۔ سامنے مرکزی دروازے کے پاس اندھیرے میں ایک وجود کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ سدرا تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سدرا نے پوچھا۔ اس کی آواز اس خاموش ہال میں کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فرح کا دل حلق میں آ گیا۔ میں پانی پینے آئی تھی، اس نے جھوٹ بولا۔ سدرا آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اس وقت؟ مجھے جانے دو، فرح نے ہمت کرتے ہوئے چیخنا چاہا۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ نہیں ہے۔ سدرا اطمینان سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ یہ گھر انصاف کا قید خانہ ہے۔ مگر میرا کیا قصور ہے؟ فرح نے روتے ہوئے پوچھا۔ تم نے ایک ظالم کا ساتھ دیا ہے، سدرا نے سرد لہجے میں کہا، اور جو ظالم کا ساتھ دے وہ بھی ظالم ہے۔ کوئی بھی ظالم اس گھر سے نہیں جا سکتا۔ میں جاؤں گی۔ فرح اسے دھکا دے کر مرکزی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا۔ باہر گلی کی تاریکی نہیں تھی۔ دروازے کے عین باہر اندھیرے میں دو سرخ انگارے دہک رہے تھے، وہی سرخ آنکھیں۔ فرح کی چیخ اس کے حلق میں گھٹ گئی اور وہ وہیں دہلیز پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ناصر جو فرح کو کمرے میں نہ پا کر اس کے پیچھے آیا تھا، یہ منظر دیکھ کر پتھرا گیا۔ ایک طرف اس کی نئی بیوی دہلیز پر بے ہوش پڑی تھی، دوسری طرف اس کی ماں اپنے کمرے میں غالباً آخری سانسیں لے رہی تھی، اور تیسری طرف سدرا کھڑی تھی جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ انصاف پورا نہیں ہوا۔ وہ سرگوشی ناصر کے دماغ میں گونجی۔ وہ سمجھ گیا اب اگلی باری اس کی ہے۔ وہ وحشت کے عالم میں بھاگا۔ وہ سدرا کے کمرے کی طرف نہیں گیا بلکہ سیدھا چھت کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ منحوس کمرہ اس نے دیکھا۔ کمرے کا دروازہ جو برسوں سے بند تھا آج پورا کھلا ہوا تھا۔ سدرا اندر کھڑی تھی، کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ سدرا بس کرو، ناصر اس کے قدموں میں گر گیا۔ خدا کا واسطہ ہے بس کرو۔ میں کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو؟ میں تمہارا مجرم ہوں۔ سدرا آہستہ سے مڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، صرف سرد مہری تھی۔ معافی؟ اس نے گہری آواز میں پوچھا۔ معافی کا وقت گزر چکا ہے ناصر، سدرا نے جواب دیا۔ وہ وقت اب تھا جب میں تمہارے پیروں میں پڑھ کر انصاف مانگتی تھی، اب صرف انصاف کا وقت ہے۔ ناصر نے کانپتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ سدرا کے پیچھے کمرے کی تاریک ترین کونے میں دو سرخ آنکھیں روشن ہوئیں جو غصے سے اسے ہی گھور رہی تھیں۔ وہ جن جسے سدرا نے پکارا تھا اب اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ناصر چھت والے اس منحوس کمرے کے ٹھنڈے فرش پر گرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کے سامنے سدرا کھڑی تھی، مگر وہ سدرا نہیں لگ رہی تھی۔
اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو زندہ انسانوں کا نہیں بلکہ کسی اور دنیا کی مخلوق کا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کمرے کی تاریک ترین کونے میں دو سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ وہ آنکھیں ناصر کو یوں گھور رہی تھیں جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دبوچنے سے پہلے پرکھتا ہے۔ سدرا مجھے معاف کر دو، ناصر نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز خوف سے رند گئی تھی۔ میرا یقین کرو، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، یہ سب امی نے کیا ہے۔ سدرا نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے ہونٹوں پر وہی سرد مسکراہٹ ابھری۔ امی؟ ایک بھاری کھردری آواز ناصر کے دماغ میں گونجی۔ یہ سدرا کی آواز نہیں تھی، یہ اس وجود کی آواز تھی۔ تمہاری امی نے گناہ کیا، لیکن تم اس گناہ کے محافظ بنے۔ ناصر نے وحشت سے کونے میں دیکھا۔ وہ سرخ آنکھیں اب ہوا میں بلند ہو رہی تھیں، جیسے کوئی نادیدہ وجود کھڑا ہو رہا ہو۔ میں کمزور تھا، ناصر نے چیخ کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ تم کمزور نہیں تھے، اس بار سدرا بولی، اور اس کی آواز اس وجود کی آواز سے مل گئی، جیسے دونوں ایک ہی زبان بول رہے ہوں۔ تم ظالم تھے، تمہاری خاموشی ظلم تھی۔ نہیں، ناصر نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ محبت؟ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی، دیواروں پر پڑے نقش سرخ روشنی میں چمکنے لگے، ہوا میں سلفر کی بو تیز ہو گئی۔ ناصر کو لگا جیسے وہ کمرہ گھوم رہا ہے۔ اس نے آنکھیں جھپکی۔ وہ چھت والے کمرے میں نہیں تھا، وہ اپنی شادی کے دن میں واپس لوٹ گیا تھا۔ وہ شیروانی پہنے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے فرح بیٹھی تھی۔ قبول ہے، فرح نے مسکرا کر کہا۔ ناصر نے مبارکباد کا شور سنا، مگر جب اس نے فرح کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہاں فرح نہیں بلکہ سدرا بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں اور وہ ناصر کو دیکھ کر بے بسی سے رو رہی تھی۔ ناصر! سدرا نے چیخ ماری۔ یہ ظلم نہ کرو۔ ناصر نے گھبرا کر آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔ منظر پھر بدل گیا۔ وہ اپنی ماں زاہدہ بیگم کے کمرے میں کھڑا تھا۔ میرے بیٹے کی قسمت پھوٹی جو تیرے جیسی کم نصیب سے شادی ہوئی، زاہدہ بیگم سدرا پر چیخ رہی تھی۔ ناصر وہیں کھڑا تھا، خاموش، سر جھکائے۔ ناصر کچھ تو بولو۔ سدرا نے اسے التجا بھری نظروں سے دیکھا، مگر ناصر خاموش رہا۔ تمہاری خاموشی ظلم تھی، وہی بھاری آواز پھر گونجی۔ ناصر نے چیخ ماری۔ وہ واپس چھت والے کمرے میں آ گیا۔ نہیں، یہ سب بند کرو۔ وہ فرش پر گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سدرا نے سکون سے پوچھا۔ وہ سرخ آنکھیں اب اس کے اور دروازے کے بیچ میں حائل تھیں۔ ناصر کو لگا جیسے کسی نے اسے برف کے سل پر لٹا دیا ہو۔ اس کا پورا وجود سن ہو رہا تھا۔ اس نے تمہیں پکارا تھا، اس وجود نے سرگوشی کی، تم نے اسے جنات والے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے نہیں کیا، وہ امی تھی۔ ناصر رو پڑا۔ تم نے دروازہ بند کیا تھا۔ آواز اب گرج میں بدل گئی۔ تم نے کنڈی چڑھائی تھی۔ ناصر کو یاد آیا، زاہدہ کے حکم پر اسی نے سدرا کو دھکا دیا تھا اور اسی نے باہر سے کنڈی لگائی تھی۔ اس کا قصور کیا تھا؟ سدرا نے پوچھا۔ وہ ناصر ہکلایا۔ وہ تمہیں اولاد نہیں دے سکی۔ سدرا نے اس کا جملہ پورا کیا۔ یہی قصور تھا اس کا؟ ناصر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی لمحے حویلی کے نچلے حصے سے زاہدہ بیگم کے دل خراش آخری چیخ بلند ہوئی۔ وہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی نے ان کی روح قبض کر لی ہو۔ ناصر نے وحشت سے نیچے کی طرف دیکھا۔ امی، وہ اب تمہاری مدد کو نہیں آئیں گی، سدرا نے کہا۔ ان کا انصاف پورا ہو گیا۔ زاہدہ بیگم جو اپنے بستر پر تھیں، انہوں نے آخری بار آنکھیں کھولی تھیں۔ انہیں کمرے کی چھت پر وہی دو سرخ آنکھیں نظر آئی تھیں جو ان پر جھک رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی سرخ کامدانی والا دوپٹہ تھا جو اب ان کا کفن بن چکا تھا۔ زاہدہ کا دل خوف سے پھٹ گیا تھا۔ ناصر سمجھ گیا کہ وہ بھی مرنے والا ہے۔ مجھے چھوڑ دو، وہ چیخا۔ مجھے جانے دو، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، سدرا نے کہا۔ ناصر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم یہیں رہو گے؟ سدرا نے کمرے کی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے؟ کیا مطلب؟ ناصر نے پوچھا۔ جیسے میں رہی۔ اچانک وہ نادیدہ قوت حرکت میں آئی۔ ناصر کو لگا جیسے سینکڑوں برفانی ہاتھ اسے جکڑ رہے ہیں۔ ایک ناقابل برداشت ٹھنڈک اس کی رگوں میں اترنے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ سدرا، اس نے آخری امید کے ساتھ پکارا۔ سدرا نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرا انصاف ہو گیا، ناصر، سدرا نے کہا۔ اس کی آواز اب ہلکی ہو رہی تھی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ میں نے انصاف مانگا تھا اور اس نے مجھے انصاف دے دیا۔ کون؟ وہ کون ہے؟ ناصر نے گھٹتی ہوئی آواز میں پوچھا۔
سدرا نے مڑ کر اسے آخری بار دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی، یہ سکون کی مسکراہٹ تھی۔ یہ میرا محافظ ہے، یہ کہتے ہی سدرا کا وجود شفاف ہونے لگا۔ وہ روشنی اور سائے میں بدل گئی۔ چاند کی روشنی جو کھڑکی سے آ رہی تھی وہ اس کے وجود سے گزرنے لگی اور پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ سدرا غائب ہو گئی۔ دروازے، کھڑکیاں سب بند تھیں، مگر اس کا دوپٹہ اس جنات والے کمرے میں فرش پر گرا۔ ناصر کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ نہیں، اکیلا نہیں، وہ سرخ آنکھیں اب بھی وہیں تھیں، کونے میں نہیں بلکہ اب وہ پورے کمرے میں پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھاری سانس لینے کی آواز لوٹ آئی تھی۔ ناصر نے خوف سے چیخنا چاہا مگر اس کے حلق سے صرف ایک گھٹی ہوئی سرگوشی نکلی۔ وہ جن جسے سدرا نے پکارا تھا اب اس کمرے کا مستقل مکین تھا اور ناصر اس کا قیدی تھا۔ تب سے ہر رات ناصر کے کمرے کے پاس کسی عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے اور سرد ہوا چلتی ہے، ایسی کہ جیسے کوئی سایہ اب بھی موجود ہو۔ لوگ کہتے ہیں سدرا زندہ نہیں رہی مگر اس نے انصاف پایا۔ فرح کی آنکھ کھلی تو اس کا سر حویلی کی ٹھنڈی دہلیز پر تھا۔ صبح کی پہلی اداس روشنی پھیل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا یہ سب ایک بھیانک خواب تھا، مگر پھر اسے وہ دو دہکتی ہوئی سرخ آنکھیں یاد آ گئیں جو دروازے کے باہر اس کا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ اس کا پورا وجود لرز گیا۔ وہ تیزی سے گھسٹتی ہوئی اندر بھاگی۔ دروازے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی زندہ درندہ ہو جو اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ناصر، اس نے کامتی آواز میں پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ حویلی میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف نچلی منزل سے زاہدہ بیگم کے کمرے سے آتی کرہنے کی آوازیں جو اب بند ہو چکی تھیں اس خاموشی کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ امی جی، اس نے ساس کو پکارنے کی کوشش کی۔ وہ خوفزدہ قدموں سے زاہدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ حلق میں ہی گھٹ گئی۔ زاہدہ بیگم بستر پر اکڑی ہوئی پڑی تھی۔ ان کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں اور ان آنکھوں میں وہ وحشت جمی ہوئی تھی جسے صرف موت ہی لا سکتی تھی۔ ان کا قیمتی سرخ کامدانی والا دوپٹہ جو چھت والے منحوس کمرے میں غائب ہوا تھا اب ان کے گلے کے گرد اچھی طرح سے کسا ہوا تھا، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے ان کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ فرح کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ حواس باختہ حالت میں وہاں سے بھاگی۔ ناصر، وہ اب دیوانہ وار چیخ رہی تھی، اس کا گلا دکھ رہا تھا۔ ناصر، تم کہاں ہو؟ اس نے سدرا کا کمرہ کھولا۔ وہ خالی تھا، بستر سلیقے سے بنا ہوا تھا اور ہوا میں سندل کی وہی تیز خوشبو رچی ہوئی تھی، مگر اب وہ خوشبو پرسکون نہیں بلکہ موت کی علامت لگ رہی تھی۔ صرف ایک جگہ بچی تھی، چھت۔ فرح کے پیروں کے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ جو بھی عذاب تھا اس کی جڑ وہی اوپر تھی، مگر ناصر کو ڈھونڈنا بھی ضروری تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم پر اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے دیکھا وہ منحوس کمرہ، اس کا دروازہ اس بار بند نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ناقابل یقین حد تک ٹھنڈک تھی۔ ناصر، اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا سوائے ایک دبی دبی گھوٹی گھوٹی آواز کے۔ کوئی بڑبڑا رہا تھا۔ فرح نے ہمت کر کے دروازے کو دھکیلا۔ اندر سب سے دور والے کونے میں ناصر فرش پر بیٹھا تھا، گھٹنوں میں سر دیے اور آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ ناصر، فرح اس کی طرف لپکی۔ تم ٹھیک ہو؟ اٹھو، چلو یہاں سے، تمہاری امی مر چکی ہیں۔ ناصر نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرح نے اسے دیکھا اور اس کا خون جم گیا۔ یہ ناصر نہیں تھا، یہ صرف اس کا خالی خول تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور تھیں، ان میں کوئی پہچان، کوئی جذبہ نہیں تھا سوائے ایک گہرے پاگل پن کے۔ وہ یہی ہے۔ ناصر نے خالی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی۔ اس نے سدرا کو انصاف دے دیا۔ کیا کہہ رہے ہو ناصر؟ فرح نے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ اٹھو، ہمیں پولیس کو بلانا ہے۔ پولیس؟ ناصر ہنسا، ایک خوفناک کھوکھلی ہنسی۔ وہ پولیس کو نہیں پکڑ سکتے، وہ سایہ ہے، وہ اب یہی رہے گا۔ اچانک ناصر نے اسے وحشت سے گھورا۔ بھاگ جاؤ فرح، وہ چیخا، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں بھی دیکھ لے۔ وہ انصاف مانگتا ہے، بھاگ جاؤ۔ فرح کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے پاگل شوہر کو وہیں اس کے عذاب کے ساتھ چھوڑا اور اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگی۔ وہ سیڑھیوں سے گرتی پڑتی نیچے اتری، مرکزی دروازہ کھولا اور ننگے پاؤں گلی میں دوڑ پڑی۔ جب محلے والوں نے اسے اس حالت میں دیکھا اور پولیس آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زاہدہ بیگم کی موت کو ڈاکٹر نے شدید قلبی دورہ قرار دیا۔
جو غالباً کسی گہرے صدمے یا خوف سے پڑا تھا۔ کوئی بھی اس سرخ دوپٹے کی وضاحت نہیں کر سکا جو ان کے گلے میں کسا ہوا تھا۔ پولیس جب چھت والے کمرے میں پہنچی تو ناصر وہیں تھا۔ وہ افسروں کو دیکھ کر وحشیانہ انداز میں چیخنے لگا، دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ وہ مسلسل سرخ آنکھیں اور ٹھنڈک کے بارے میں چلا رہا تھا۔ اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کی موت کا صدمہ بہت گہرا لیا ہے، وہ اپنی باقی زندگی وہیں گزارے گا۔ ایک خالی کمرے کی دیواروں پر ناخنوں سے وہی نامانوس نشان کھودتا رہے گا جو اس رات جنات والے کمرے کی دیوار پر تھے۔ فرح نے اسی دن شہر چھوڑ دیا۔ اس نے اس حویلی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وقت گزرتا گیا، حویلی ویران ہو گئی۔ اسے سائے والی حویلی کہا جانے لگا۔ لوگوں کا کہنا تھا آج بھی رات کو اس حویلی سے کسی عورت کی ہلکی ہنسی اور کسی مرد کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ناصر کی روح اب بھی اس کمرے میں قید ہے، اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہے، اور سدرا کا سایہ انصاف کے لیے بھٹکتا ہے۔ کئی سال بعد محلے کے کچھ نئے نڈر لڑکوں نے شرط لگائی کہ وہ اس حویلی کی چھت پر جا کر آئیں گے۔ وہ ہنستے کھیلتے ٹارچ کی روشنی میں پرانی خستہ حال سیڑھیاں چڑھ گئے۔ یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، ایک لڑکے نے بہادری سے کہا۔ وہ چھت پر پہنچے، سامنے وہی کمرہ تھا، دروازہ ٹوٹ چکا تھا، ایک طرف جھکا ہوا۔ اندر کون جائے گا؟ دوسرے نے پوچھا۔ میں جاؤں گا۔ پہلا لڑکا ہنسا اور ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی۔ کمرہ خالی تھا سوائے گرد و غبار کے، البتہ کونے میں ایک پرانا گلا سڑا دوپٹہ پڑا تھا جو سدرا کا تھا۔ دیکھا؟ وہ لڑکا اندر داخل ہوتے ہوئے بھی بولا۔ یہاں کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، چھت پر چلنے والی ہوا ایک دم رک گئی۔ ایک ناقابل برداشت برفانی ٹھنڈک نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹارچ کی روشنی جھپکی اور بجھ گئی۔ گھپ اندھیرے میں ان لڑکوں نے اپنے پیچھے ایک بھاری سانس لینے کی آواز سنی۔ ان کے بھاگنے سے پہلے کمرے کے عین مرکز میں دو سرخ آنکھیں نمودار ہوئیں۔ وہ جن جسے اس نے صرف جن سے بلایا تھا اس کے محافظ بن گیا، اور جو بھی اس گھر میں ظلم کرتا ہے اس کے سامنے وہی سرخ آنکھیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی کیونکہ سائے ابھی بھی زندہ ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔